کبھی سوچا ہے کہ کچھ گیت صرف موسیقی نہیں ہوتے، وہ تو جیسے کسی قوم کے دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں؟ تو چلیے آج ہم ایسے ہی دو قومی نغموں میں جو طاقتور احساسات اور موضوعات چھپے ہیں نا، انہیں کھوجتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں اس طاقتور مصرے سے، کروں ذکر تمہارا شہ رگ میں تو ذرا اس کی گہرائی دیکھیے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ تو وطن کے ساتھ ایک ایسے گہرے، ایسے جسمانی تعلق کا اعلان ہے کہ وطن کوئی باہر کی چیز نہیں، وہ تو ہمارے اندر، ہماری شہ رگ میں بسا ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ یوں آگے بڑھے گا۔ پہلے ہم سمجھیں گے اس اٹوٹ رشتے کو، پھر دیکھیں گے ہمت اور جرأت کے جذبے کو، اس کے بعد زندگی سے بڑھ کر قربانی کے تصور پر غور کریں گے، اور آخر میں ایک نئی صبح کے وعدے کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹیں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، ایک اٹوٹ رشتہ۔ یہ وہ تصور ہے جہاں ملک صرف ایک نقشہ یا سرحدوں کا نام نہیں رہتا، بلکہ وہ تو ہماری رگوں میں دوڑنے والے لہو کی طرح ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس گہرے تعلق کا اظہار دو بڑے دلچسپ انداز میں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ وطن شہ رگ اور نس نس میں ہے، یعنی وہ پہلے سے ہی ہمارے اندر موجود ہے، اور دوسری طرف ایک روحانی سی خواہش ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی سرزمین کی مٹی، ندیوں اور کھیتوں میں گھل مل جائیں۔ اور یہ آرزو دیکھیے کتنی سادگی سے بیاں ہوئی ہے، اتنی سی ہے دل کی آرزو، بس اتنی سی۔ آخر وہ کون سی چھوٹی سی خواہش ہے جو اتنی اہم ہے؟ تیری مٹی میں مل جاواں، یہ ہے وطن سے محبت کی انتہا، وہ مقام جہاں فرد کی اپنی ذات، اس کی پہچان اس زمین کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے اور کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور جب محبت اتنی گہری ہونا تو پھر اس کے دفاع کے لیے ہمت اور جرأت بھی غیر معمولی ہی ہوتی ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ہمت کا جذبہ۔ ان نغموں میں ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے، ہمت مرداں۔ اب یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ اس اندرونی حوصلے، اس پکے ارادے اور اس قائم رہنے والے جذبے کا نام ہے جو کسی قوم کی اصل پہچان بنتا ہے۔ وہ جذبہ جو ہر مشکل کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ اور ہمت مرداں کا پورا فلسفہ اس ایک لائن میں سما جاتا ہے، ہم تیار ہیں تو آواز دے۔ سوچئے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو ہر وقت ہر پل اپنے ملک کے لیے کھڑے رہنے کا، حفاظت کرنے کا ایک کھلا اعلان ہے۔ اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے کہہ سکتے ہیں گہرے اور سنجیدہ موضوع کی طرف، زندگی سے بھی آگے کی عقیدت، یعنی وطن کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا تصور۔ دیکھیے، یہاں قربانی کو ایک نقصان یا کمی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اسے ملک کی عزت، اس کے وقار کے لیے پیش کیا گیا ایک نذرانہ سمجھا جاتا ہے۔ قربان ہوا تیری عصمت پہ، یہ لائن اس قربانی کو ایک بہت ہی مقدس مقصد دے دیتی ہے۔ اور اس قربانی پر افسوس بالکل نہیں، بلکہ فخر کیا جا رہا ہے۔ یہ مصرع سنیے، میں کتنا نصیب والا تھا۔ مطلب وطن کے لیے جان دینا بدقسمتی نہیں، بلکہ ایک اعزاز، ایک خوش نصیبی مانی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی انجام نہیں، ایک شروعات ہے، ایک روشن مستقبل کی بنیاد۔ تو چلیے اب اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، ایک نئی صبح کا وعدہ۔ یہ نامے ہمیں مشکلات سے نکل کر امید تک کا پورا راستہ دکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ہاں، مشکلوں کا مشکل انجام ہے، پھر اس درد سے نکلنے کا عزم ہے، درد سے رہا کریں گے، اور آخر میں سب مل کر ایک نئی صبح کریں گے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ پورا سفر ہے اندھیرے سے روشنی کا۔ اور یہ نئی صبح کا خواب یہ کسی ایک کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایک ساتھ کیا ہوا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ اس لائن میں صاف ہے، ہم سب کا یہ اعلان عام ہے، یہ ایک اجتماعی عہد ہے کہ آنے والا کل بہتر بنانا ہے۔ اور پھر یہ سارے جذبات، ساری قربانیاں، ساری امیدیں، سب آخر میں اس ایک پکار، اس ایک دعا میں سمٹ جاتی ہیں، سدا رہنا پاکستان زندہ باد۔ یہ صرف ایک نعرہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک دعا ہے، ایک عہد ہے، اور ایک ایسا جذبہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ جب کسی قوم کی روح، اس کا جذبہ قانون کی کتابوں یا پتھر کی عمارتوں میں نہیں، بلکہ سر اور لفظوں میں قید ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟